کے گناہ ہمیشہ زیادہ لگتے ہیں۔ ہمیں وہی کچھ نظر آتا ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اختلاف کو نفرت کی حد تک نہ جانے دیں، یہی تاریخ کا سب سے بڑا سبق ہے۔ کل چلا گیا اور اس کی کہانی بھی ختم۔ آج ہمیں پھر سے ایک نئی کہانی جینا ہے۔ سب سے خطرناک دشمن وہ ہے جو دوست بن کر آئے۔ دل پر حکومت اصل حکومت ہے، علاقوں پر تو حکومت جنگلی جانور بھی کر لیتے ہیں۔ اور عجیب مسلمان ایسے بھی دیکھے ہیں جو کافر سے زیادہ مایوس نظر آتے ہیں۔ چلو روح سے تیز پرواز کریں اور اس کے جانے سے پہلے ہی خود کو اپنے رب کے پاس پہنچا دیں۔ زبان انسان کی اچھی یا بری شخصیت کے راز کو اگل دیتی ہے۔ اپنے ظرف کے پیمانے کا حساب خود نہیں کیا جاتا، اسے آزمانے والے پر چھوڑ دو۔ ان لوگوں کے ساتھ ملنے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے جن کے الفاظ ان کے کردار کے مطابق نہ ہوں۔ بانٹنے سے خوشیاں اسی طرح بڑھتی ہیں جس طرح زمین میں بویا ہوا بیج پوری فصل بن جاتا ہے۔ اگر چھت گرنے لگے تو بھاگ جاؤ اور آسمان گرنے لگے تو ٹھہر جاؤ۔ ناشکرا پن انسان کو کبھی خوش نہیں رہنے دیتا۔ زہر لہجوں میں آ گیا، سانپ جنگلوں میں جا بسے۔ دنیا میں خواہشات بے شمار ہیں، مگر آخرت کے دو ہی ٹھکانے ہیں، جنت یا جہنم۔ آپ کسی کو بھی دو چیزوں کے لیے زبردستی مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت اور دوسرا عبادت۔ دونوں دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ جو لوگ تم سے کم حیثیت کے ہیں انہیں کو زیادہ دیکھا کرو، کیونکہ یہ تمہارے لیے شکر کا ایک راستہ ہے۔ اپنی طرف سے لوگوں کے ساتھ انصاف اور عدل کے ساتھ پیش آؤ اور ان کی خواہشوں پر صبر اور برداشت سے کام لو۔ جو تمہیں سچ میں چاہے گا وہ تم سے کچھ نہیں چاہے گا۔ جو شخص آپ کے شکار میں پھنس سکتا ہو اسے نہ پھنساؤ، تو پھر انسان کی اپنی قبر آسان ہو جاتی ہے۔ اگر آپ انسان کو دنیا میں تکلیف نہ پہنچاؤ تو آپ وہاں تکلیف سے بچ جاؤ گے۔ بس اپنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم گناہوں کی کثرت سے بچ سکو۔ جو آپ نے کیا اس پر استغفر اللہ کہو، اور جو اللہ نے آپ کے ساتھ کیا اس پر الحمدللہ یہ وظیفہ ملا کر پڑھا کرو۔ جو چیز آپ اپنے بزرگ کے سامنے کر سکتے ہیں وہ دین ہے، اور جو عمل اپنے بزرگ سے چھپائیں گے وہ دنیا ہے۔ تمام برائیوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا ہے اور اس کی چابی جھوٹ کو قرار دیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر تمہاری خواہش کے مطابق کام نہ ہو سکے تو جس حال میں ہو خوش رہو۔ علم ہر کسی سے حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن تربیت ایک ہی انسان سے ہونی چاہیے۔ انسان اللہ کو بھول سکتا ہے، لیکن اللہ کبھی انسان کو نہیں بھولتا۔ اے بادشاہت کے مالک، ہم اپنا معاملہ تجھے سونپتے ہیں اور اپنی فکر تیرے سپرد کرتے ہیں۔ بس ہمیں ایسی خوشخبری عطا کر جو ہمارے دل میں خوشی کے دروازے کھول دے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ زمین پر سیدھے ہو کر چلا جائے، ناز و انداز اور لٹک مٹک کر نہ چلے، کیونکہ اس سے انسان میں غرور، تکبر اور کینہ پیدا ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے فیصلے کرنا سیکھیے، بڑے فیصلے کرنا سیکھ جائیں گے۔ در حقیقت خدا کی خاص مہربانیوں کی شروعات اس کی آزمائشوں کی انتہا پر ہوتی ہیں۔ توکل کی حد یہ ہے کہ تم خدا کے ہوتے ہوئے کسی سے نہ ڈرو۔ چہرہ آئینہ ہے،
انسان کے اندر کا، دل کی بات، دل کا حال چہرے پر ضرور دکھتا ہے۔ ضرورت مند کا چہرہ اور ہے اور سخی کا اور۔ الہی پناہ مانگتے ہیں اس آگ سے جو تجھے نہ ڈھونڈے، اور اس دل سے جو تجھے نہ پائے۔ غلطی کا بوجھ اس وقت اتر جاتا ہے جب آپ غلطی قبول کر لیتے ہیں۔ محبت ایک لمبے زمانے تک کسی کے قریب رہنے کا نتیجہ نہیں ہے، یہ وحی کی طرح ہماری روحوں میں اتاری جاتی ہے۔ ہم محبت کے جذبے کو پیدا کرنے پر قادر نہیں ہیں، اسے ایک مدت تو کیا، صدیوں میں بھی پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ تم کسی شخص کے متعلق اپنی واقفیت سے بڑھ کر تو کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے، اور تمہاری واقفیت کی بساط ہی کیا ہے۔ موم بتی کی طرح جلنا آسان نہیں ہے، دوسروں کو روشنی دینے کے لیے خود جلنا پڑتا ہے۔ اونچی اڑان کے لیے پر تولتے تھے ہم، اونچائیوں پر سانس گھٹے گی پتہ نہ تھا۔ انسان کل بھی دکھی تھا، آج بھی سکھی نہیں۔ علاج خالق کے قرب میں ہے، لوگ کیوں نہیں سمجھتے۔ اس شخص کی جنت پکی سمجھو جو سب کے لیے جنت چاہتا ہے۔ اللہ کی خوشی انسان کی خدمت میں ہے۔ لوگوں کو معاف کر دیا کرو، تمہاری مغفرت کر دی جائے گی۔ تم خود کو پاک مت کہو، تم میں سے نیک آدمیوں کو اللہ جانتا ہے۔ خوبصورت انسان کو دیکھنے سے آنکھیں اور نیک دل انسان کو دیکھنے سے دل خوش ہوتا ہے۔ سکون اس سے دور بھاگتا ہے جو دنیا میں سکون کی تلاش کرتا ہے۔ جب دماغ پریشان ہو تو آپ کا چہرہ خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ اگر انسان اپنی نفرت پر قابو پا سکتا ہے تو وہ کوئی بھی کام کر سکتا ہے۔ ہمیشہ وہ راستہ چنیں جو بہترین ہو، چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ بڑی بڑی باتیں کرنا ایک سزا ہے، اور آخر میں تکبر کرنے والا انسان بڑھاپے کی حالت میں عقل مند بننے کی خواہش کرنے لگتا ہے۔ وقت سے آگے نکل کر سوچنا جرم ہے جس کی سزا تنہائی ہے۔ جب انسان کی عزت پر حرف آنے لگے تو محبت کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تعلقات کو نبھانے کے لیے عہد و پیمان کی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت ہوتی ہے تو بس ایک دوسرے سے مخلص ہونے کی۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن لوگ وہ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کی عادت ہو۔ انسان کا دل آئینے کی طرح ہے، جو کوئی اس آئینہ دل میں غور و فکر کرے گا خدا کو دیکھ لے گا۔ اختلاف پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے۔ نفس کے مرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ شرک، تکبر، خواہشات اور بری عادتوں سے باز آ جائیں۔ جب ایسا ہو جائے گا تو گویا نفس مر گیا ہے۔ عقل اگرچہ ہر راستے کے بارے میں جانتی ہے، لیکن وہ عشق کے راستے کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، اس کے معاملات کو دیکھ کر حیران ہوتی رہتی ہے۔ صبر کرو چاہے ہر دروازہ بند ہی کیوں نہ ہو۔ تمہاری غلطیاں بھی تمہیں سچائی تک لے جا سکتی ہیں۔ تم پڑھنے سے سیکھ سکتے ہو، لیکن سمجھنے کے لیے تمہیں محبت اور صحبت کی ضرورت ہے۔ جب مشکلیں اور پریشانیاں دل میں ڈیرے ڈال دیں تو صبر سے کام لو، کیونکہ صبر کی کنجی ہی سے خوشیوں کے در کھلا کرتے ہیں۔ خاموشی اللہ کی زبان ہے، اور اس کے علاوہ سب کچھ ایک کمزور ترجمے کی حیثیت رکھتا ہے۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے۔ تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے، تو نہر کی تلاش نہ کر۔ مصیبت میں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، ہمت سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ہمت طاقت سے زیادہ کام کرتی ہے۔
آدمی وہ ہے جس کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، ورنہ پتھر ہے۔ خدا بند تعالی متحمل بھی ہے اور رحیم اور کریم بھی۔ وہ گناہ گاروں کو توبہ کے لیے مہلت دیتا ہے، توبہ کرنے والوں کو دامن رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے۔ جب تو خدا سے مغفرت اور عطا کا طلبگار ہو تو جن لوگوں کی امیدیں تیری ذات سے جڑی ہیں تو انہیں بھی محروم اور مایوس نہ کر۔ وہ اپنے خاص بندوں کو دوسروں سے الگ کر دیتا ہے۔ کچھ اس مقام تک چل کر خود آتے ہیں، کچھ کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ ہنستے چہرے کو دیکھ کر یہ نہ سوچنا کہ اسے کوئی غم نہیں، یہ سمجھنا کہ اس میں غم سہنے کی کتنی ہمت ہے۔ آپ لوگ ہر رات کو اپنے آپ کو توبہ کرنے کے بعد معصوم کر کے سویا کرو۔ جاہل لوگوں سے کم مل، ورنہ وہ تجھے بھی جاہل بنا دیں گے۔ غم آدھا بڑھاپا ہے۔ مقدر پر راضی ہو جاؤ، غنی ہو جاؤ گے۔ جس کو ہار نہ آ جائے اسے کوئی ہرا نہیں سکتا۔ اپنا دل زندہ کرو، ہر طرف زندگی نظر آئے گی۔ دنیا سے اتنا پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔ موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ اگر آنکھ روشن ہے تو ہر چیز روز حشر ہے۔ عقل اس دنیا میں نہایت پیاری دوست ہے۔ دوستی اختیار کرو، لیکن اپنی آبرو ہاتھ سے نہ جانے دو۔